السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے تو ہمیں کوئی اور ذمہ داری دے کے بھیجا تھا اس زمین پہ، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی سہولتوں میں، دنیا کے روپے پیسے، دنیا کی خوبصورتیوں کے اندر مگن ہو کے رہ گئے، اور جو ہماری ضروریات زندگی تھیں انہیں ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حالانکہ کھانا پینا، رہنا اور شادی بیاہ کی ضروریات، لباس پہننا، رہائش بنانا، یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات تھیں، اس کی زندگی کا مقصد، ایم اور آبجیکٹو نہیں تھا۔ لیکن دیکھ لیں کہ ہم سب لوگ ہی تقریباً الا ماشاء اللہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میری دنیا بہتر ہو جائے، میری دنیا سنور جائے، اور کچھ دیر تک اپنی دنیا، اور پھر کچھ آگے چل کے پھر اپنے بچوں کی دنیا سنوارنے کی فکر لگ جاتی۔ میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا بینک بیلنس اچھا ہو جائے، میں اپنے بچوں کے لیے مکان، پلاٹ، بینک بیلنس، زیادہ سے زیادہ یہ سہولیات اور یہ دنیا کی چیزیں چھوڑ کر جاؤں، اور 24 گھنٹے تقریباً ہم انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر اندر سے ہم کوئی 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے سوتے ہیں تو وہ بھی کوئی دین کی محبت میں نہیں سوتے، وہ بھی آگے مزید بھاگنے کے لیے سوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگوں کا میں نے قول پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو کھانا کھاتے وقت بھی ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہ کھانا کھائیں گے تو ہمیں انرجی ملے گی، توانائی ملے گی، اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے چوکس اور توانا ہو جائیں گے۔ نیت کی بات ہے نا، سوچ کی بات، مائنڈ سیٹ کی بات۔ اور اسی طرح اگر ہم سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ اگر نیت کر لی جائے کہ ہم اس لیے آرام کر رہے ہیں کہ نیند پوری کرنے کے بعد، سونے کے بعد ہم فریش ہو کے دوبارہ صبح اٹھیں گے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے مسجد میں جائیں گے، سارا دن ہم ایکٹیو ہو جائیں گے اللہ کی عبادت کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے۔ تو نیند تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر وہ لاگو کر دی گئی ہے، وہ تو ہمیں مجبوراً سونا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہو نا تو ہم نیند کی جگہ پر بھی ایک شفٹ، ایک فیکٹری، ایک کارخانہ، ایک بزنس، ایک پیسوں کی مشین اور لگا لیں،
وہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے کہ وہ ہمیں گرا دیتا ہے رات کو بستر میں۔ یہ کورونا کووڈ-19 کے پیریڈ میں میرے بڑے بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب لاہور ہوتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ کوئی باتیں ہو رہی تھی بیٹھ کے فیملی میں، تو کہنے لگے کہ یہ جو کووڈ آیا نا، یہ تو اللہ پاک نے جھٹکا لگایا انسانوں کو اور ان کو بتایا ہے۔ پنجابی میں کہنے لگے کہ اللہ پاک نے آکھا ہے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو، ہوش کرو، کدھر بھجے جاندے ہو۔ تو وہ تو اللہ پاک نے ہمیں ٹھہرایا تھا، ورنہ ہم تو بھاگے جا رہے تھے۔ اللہ پاک نے کہا ذرا بریک لگاؤ، حوصلہ، کدھر جا رہے ہو، تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی چاہت کا بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے انسان کو گرا دیا جاتا ہے، ورنہ یہ تو بھاگ رہا ہوتا ہے دن رات، اللہ کی طرف سے اس کو گرا دیا جاتا ہے، رات سلا دیا جاتا ہے، ورنہ یہ کہاں رکنے والا تھا۔ اور اس نے تو زندگی کے آخری لمحے تک دنیا کمانے کا عزم اور ارادہ کیا ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ التکاثر میں فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ مال کمانے کی ہرس نے غافل کر دیا۔ کس سے؟ مقصد حیات سے، پیدا کرنے والے سے، عبادت سے، نماز سے، نیکی سے غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس۔ یہ بھی نہیں کہا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس نے، بلکہ یہ کہا ایک دوسرے سے زیادہ، کیونکہ اکثر لوگوں کی دوڑ صرف اس لیے لگی ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا کیوں نہیں، میں اپنے بھائی سے آگے گزر جاؤں، میں اپنے ہمسائے سے آگے گزر جاؤں، میں اپنے پارٹنر سے آگے گزر جاؤں۔ تو ایک دوسرے سے زیادہ کمانے کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا، بھول ہی گئے کہ مقصد حیات کیا تھا، یہاں بھیجا کس لیے گیا تھا، کرنا کیا تھا، اور ہماری موت آنے ہی والی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی تھی، یہ ساری چیزیں بھول گئیں۔ کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبرستان میں پہنچ گئے، یعنی موت آ گئی اور موت کے آنے تک تم یہی کام کرتے رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اس فطرت کی طرف اشارہ کیا نا، آپ نے فرمایا کہ سب سے برا برتن وہ ابن آدم کا پیٹ ہے جو برتا ہی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس پیٹ کو، اس برتن کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ دنیا میں جتنی مرضی یہ باغ دوڑ دھوپ کوشش اسٹرگل کرتا رہے، یہ بھرتا ہی نہیں، ہرس ختم نہیں ہوتی، انسان کی ہوس اور ہرس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کی ہرس کا حال یہ ہے کہ اگر دو وادیاں، یا ایک حدیث میں دو جنگل یا دو وادیاں، پہاڑوں کے درمیان عام طور پہ ایک وادی ہوتی ہے نا، ویلی، دو وادیاں اس کو سونے چاندی سے بھر کر دے دی جائیں، جہاں کے پتھر بھی سونے چاندی کے ہوں، جہاں کی مٹی بھی سونے چاندی کی ہو، درخت بھی سونے چاندی کے، پہاڑ بھی سونے چاندی کے دے دیے جائیں، تو یہ کہاں اس میں بھی مطمئن ہونے والا ہے، کہاں یہ کہنے والا ہے کہ چلو میرے پاس تو بہت دولت ہے، چلو میں آرام سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میری تو 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی رہیں گی، یہ کہاں ختم ہونا ہے، یہ نہیں سوچے گا۔ چلو میں کوئی ویلفیئر کا کام کر لیتا ہوں، چلو میں کوئی دین کا کام کر لیتا ہوں، تعمیر معاشرہ کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ چلو یہ کر لوں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ 2 وادیاں بھری ہوئی دیکھ کر خوش ہوگا تو کہے گا تیسری ملنے کی کوئی صورت ہے، تیسری بھی مل جائے، 3 ہو جائے نا، کیا بات ہو جائے، اور اسی طرح اگر 3 ہوتی تو 4 ہوتی تو 5 کی خاص۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل احترام بھائیو، یہ دنیا
ایک دارالامتحان ہے. ہم سب اس امتحان سے گزر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر سورۃ الانعام کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ سلسلہ اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. اب اللہ پاک نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ہم بس ان کے اندر ہی مگن ہو کے رہ گئے اور اللہ کو بھول ہی گئے، نعمتیں دینے والے کو بھول ہی گئے. دنیا کی کرنسی، روپیہ، پیسہ، ریال، ڈالر، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کسی طرح پیسہ، اور اگر آپ غور کریں نا سارے معاشرے، ساری انسانیت کی سٹرگل، محنت، بھاگ دوڑ دو، آپ اس کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کرنا چاہیں نا، جتنی محنتیں ہو رہی ہیں تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ پیسہ. بس ایک لفظ میں بند ہو سکتی ہے ساری محنتیں کہ نہیں؟ پیسہ. یہ پیسہ دنیا کی کرنسی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پیسہ ہو تو سارا کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح آخرت کی بھی ایک کرنسی ہے اور اس کرنسی کا نام ہے نیکی. اس کرنسی کا نام ہے نیک اعمال. یہ وہی نیک اعمال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں جب وہ فوت ہو جاتا ہے قبرستان میں. اللہ اکبر. اور یہ بھی بعض اہل علم نے کہا کہ پہلے وقتوں میں، زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے قبل جو کوئی بڑا شخص فوت ہوتا تو اس کے والی وارث، اس کے گھر والے اس کی کچھ جائیداد، کچھ اس طرح دنیاوی جو اثاثہ ہوتا تھا نا، وہ ساتھ لے کر جاتے تھے. بڑی دھوم کے ساتھ قبرستان اس کو دفنانے جاتے تھے کہ دیکھیں جی اس کے پاس کتنا کچھ. تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں: دنیاوی مال و دولت، روپیہ، پیسہ، کرنسی، اور نمبر 2 نیک اعمال. نمبر 3 اس کی آل اولاد، اس کے عزیز و اقارب، جن کی دنیا بنانے کے لیے یہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، جس اولاد کے لیے یہ حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر دیتا ہے. مال، اولاد، اعمال. تو فرمایا کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی، اولاد بھی واپس. آپ یہ منظر دیکھتے ہی ہیں نا، کتنی بھی محبت ہو والدین سے، دفنانے کے بعد اولاد کا نہ بھی جی چاہتا ہو واپس جانے کو، لیکن 1 2 4 5 منٹ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ٹھہرتا. اگر کوئی ٹھہرنا چاہے بھی کتنی دیر ٹھہر لے گا؟ آدھا گھنٹہ ٹھہر لے گا، گھنٹہ ٹھہر لے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے. تو ساتھ قبر میں کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اعمال، نیکیاں. یہ آخرت کی کرنسی ہے، یہ قبر کی کرنسی ہے. قبر کی روشنی کا ذریعہ یہ نیک اعمال ہوں گے جو انسان کے ساتھ ہوں، جو ایک نورانی فرشتے کی شکل میں آئیں گے. انسان پوچھے گا کہ یہ روشنی کیسی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تیرے نیک اعمال ہیں. تو آخرت کی کرنسی، میدان محشر میں کام آنے والی جو کرنسی ہے، دنیا کے کام کرنے کے لیے پیسہ چلتا ہے، آخرت میں کوئی بھی مسئلہ حل ہوگا تو وہ نیکیوں کی بنیاد پہ حل ہوگا. اور نیکیاں اس قدر اہم ہیں ہمارے لیے کہ ان نیکیوں کے متعلق صورتحال یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا. دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے دعوے کرنے والے، قسمیں اٹھانے والے، اکٹھے جینے اور اکٹھے مرنے کے، وہ بھی قیامت والے دن نیکیاں نہیں دیں گے. یہ والدین، یہ مائیں جو اپنے بچوں پہ قربان جاتی ہیں، یہ مائیں بھی میدان محشر کی سختی دیکھ کر بس نفسہ نفسی کی کیفیت میں ہوں گی. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن
تو نفسا نفسی کی کیفیت ہونی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اس کی بڑی مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، نفسا نفسی کی مثالیں۔ چچا کو قتل کر دیا بھتیجے نے جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے، چچا تو بڑی دور کی بات، سگے باپ کو قتل کر دیا بیٹے نے، سگے بیٹے نے، جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے، جائیداد لینے کے لیے، اور سگے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر 10 روپے کا جھگڑا، اخبارات میں یہ عام خبریں آتی، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے پر جھگڑا، اور 2 خاندانوں کے 5 افراد قتل۔ تو دنیا کے اندر ہی ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ کووڈ-19 کے اندر نہیں آپ نے دیکھا، باپ کو کورونا ہے، بیٹا قریب جانے کو تیار نہیں، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اور اگر کورونا کی حالت میں باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، تو میں نے ذاتی طور پہ کئی ایسی فوتگیوں پہ جانے کا اتفاق ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب بیٹے جو ہیں انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، بیٹوں کا قصور کوئی نہیں، یہ اللہ پاک نے آزمائش ہی ایسی ڈال دی کہ انسان کو نفسا نفسی پڑ گئی، اپنی اپنی پڑ گئی کہ میں بچ جاؤں، یہ نہ ہو کہ اب میں اپنے والد محترم کو، والدہ محترمہ کو سنبھالتا کہیں میں بھی موت کے منہ میں نہ چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو میدان محشر میں بھی قیامت کے دن کی نفسا نفسی اس سے کہیں بڑی ہوگی، اور اس وقت پھر نیکی کی کتنی ضرورت ہوگی، پھر اس وقت کون کسی کو نیکی دے گا؟ اگر دنیا کی کرنسی کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں، سگے رشتوں کو، تو پھر وہاں کون کسی کو نیکی دے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ پاک نے نقشہ کھینچا کئی مقامات پہ قرآن پاک، اس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی والدہ سے بیٹا بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نیکیاں کما لیں، نیکیاں جمع کر لیں، آخرت کا اکاؤنٹ بھر لیں آخرت کی کرنسی سے، اس لیے کہ کل قیامت والے دن ایک ذرے کے برابر بھی، ایک پارٹیکل جو چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک رائی کا ذرہ، اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی نا، وہ بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اس کا بھی ریوارڈ، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور اسی طرح ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی مل کر رہے گی۔ سورۃ الزلزال، اس کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا اللہ پاک، زمین ہلا دی جائے گی، زمین سے انسانوں کو نکال دیا جائے گا، زمین جو کچھ اس کے اندر راز تھے یا مردے تھے سارا کچھ اگل کے باہر رکھ دے گی، اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا، یرا، وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا۔ نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، نیکیاں تو کام آئیں گی، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے دکھا دیا کہ یہ میڈیکل کالج میں، جن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک ایک نمبر سے، ایک ایک نمبر، پہلے ایک ایک نمبر ہوتا تھا، اب تو ایک ایک نمبر بھی نہیں رہا،
اب تو ایک نمبر کا 1000واں حصہ وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، ایک نمبر کا 1000واں حصہ 4 ڈیجٹ تک میرٹ بنتا ہے. فار ایگزامپل 80.0239 ایسے 4 ڈیجٹ تک ڈیسیمل کے بعد. اللہ اکبر. تو دنیا کے اندر یہ حال ہے تو پھر آخرت کے اندر کیوں نہیں ہوگا؟ آخرت میں بھی ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایک نیکی کی وجہ سے کوئی شخص رہ جائے جنت سے، کتنا بڑا لاس ہو. کسی کو پتہ ہے ہمارا رزلٹ کیسا ہوگا؟ یہ ایسے ہے جیسے دنیا میں کوئی اسٹوڈنٹ ایک نمبر کی وجہ سے کسی جگہ ایڈمیشن سے رہ جائے، ایک نمبر کی وجہ سے پاس ہونے سے رہ جائے، تو قیامت کے دن اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایک نمبر کی وجہ سے، یعنی ایک نیکی کی وجہ سے اگر ہم جنت الفردوس سے رہ گئے، انبیاء کرام کے ساتھ سے محروم ہو گئے، یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے جنت سے محروم ہو گئے، تو کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وقتاً فوقتاً نیکیوں کے موسم بہار، نیکیوں کے سیزن عطا کیے ہیں، کبھی مہینے کی شکل میں، کبھی 10 دنوں کی شکل میں، کبھی کسی رات کی شکل میں، کبھی کسی نفلی روزے کی شکل میں، کبھی کوئی عرفہ کا روزہ، کبھی یوم عاشوراء کا روزہ، اور اس کے اوپر اللہ پاک خصوصی پیکج اناؤنس کرتے ہیں. جو شخص اس رات عبادت کر لے اس کو اتنی زیادہ عبادت کا ثواب، جو فلاں دن روزہ رکھ لے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. اللہ پاک پیکج اناؤنس کرتے ہیں کہ میرے بندے کسی طرح اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر میری جنت میں داخل ہو جائیں. تو اسی طرح کے نیکیوں کے سیزنز میں سے ایک سیزن ابھی چند دن کے بعد شروع ہو رہا ہے، 1 ذو الحج سے 10 ذو الحج تک. یہ 10 دنوں کو عشرہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یہ عشرہ ذو الحجہ کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے. اس کے لیے کمر کس لیں، میں اور آپ اس کے لیے کمر کس لیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت اچانک موت کا پیغام آ جائے. ابھی پچھلے دنوں اللہ اکبر 2-3 واقعات میرے انتہائی قریبی لوگوں کے اندر پیش آئے، جس میں ایک بندے کو نہاتے وقت واش روم کے اندر، گھر کے واش روم میں، کسی جنگل بیابان میں نہیں، گھر کے واش روم میں کہیں کوئی درز تھی، اس میں سے کوئی باریک سا سانپ نکلا، بچہ تھا سانپ کا. اس نے سمجھا کوئی عام چھوٹا موٹا کوئی کیڑا ہے، تو اس نے آ کے ایسے ڈنگ مارا اور غائب ہو گیا. چند دنوں بعد ڈیتھ ہو گئی. اس بندے نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی ہے، بس مال مول دیا، نہانا شروع کر دی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد سویلنگ ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، بس کیڑے شیڑے نے کاٹا ہے، کچھ نہیں. تھوڑا بہت وہ جراح کے پاس گیا کوئی، تو آہستہ آہستہ ہاسپٹل میں لے گئے. آہستہ آہستہ انہوں نے کہا جی زہر پھیل گیا جسم میں، ڈیتھ ہو گئی. اچھا والا آدمی چلتا پھرتا. دوسرا واقعہ، اچھا والا صحت مند آدمی، اچھا والا صحت مند آدمی، لال سرخ رنگ، اچانک کینسر ڈائیگنوز ہو گیا. یہاں کر کے درد ہوتی ہے کبھی کبھی، تو پتہ چلا یہ تو کینسر ہے. اللہ اکبر. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں ہمارے اندر کیا ہماری موت کا سامان تیار ہو رہا ہے دن رات، اور ہم اس کو لے کے بھاگ رہے ہیں. اپنے ساتھ ساتھ ہی اس کینسر کو، اس زہر کو لے کے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بلکہ اس کو خوراک بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کر لو، جلدی، اس سے پہلے کہ فتنے کا دور آ جائے اور تم کسی فتنے میں پھنس جاؤ، نیکیوں سے محروم ہو جاؤ۔ آج کل بڑے فتنے، کسی کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے، ایمان ہی خراب ہو جائے، اللہ سے ایمان اٹھ جائے، آخرت سے ایمان اٹھ جائے، کوئی بھی خرابی آ سکتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کو نظر انداز نہ کرو، بلکہ مؤخر بھی نہ کرو، جلدی کر لو، جلدی کر لو نیک اعمال کرنے میں، اس سے پہلے کہ فرمایا ایسا فتنہ آ جائے کہ آدمی صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو چکا ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ انسان دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ ایسے ایسے فتنے آ جائیں۔ فرمایا اس سے پہلے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لیں۔ اور اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَسَارِعُوا وَسَارِعُوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کر لو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑو، کمپٹیشن، موازنہ۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف۔ یہ اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کیے جانے والوں میں اللہ مجھے شامل فرما دے، اس کوشش کے لیے بھاگ دوڑ دور کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کمپٹیشن۔ یہ ہے کمپٹیشن جو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ وَجَنَّةٍ، اور ایک اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اور دوسرا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے دوڑو، ایک دوسرے سے زیادہ نیکیاں کرو، جس کی چوڑائی صرف زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کے کیا کہنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، لوگوں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اور ہم بھی عجیب لوگ ہیں، دنیا کے کاروبار بزنس کے اندر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے، مجھے مزید کسی بزنس کاروبار کی پیسے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میں اچھی روٹی کھاتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ نہیں کہتے۔ بلکہ کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ بھی ہیں، وہ بھی اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی نیا بزنس اچھا مل جائے، انفارمیشن لیتے پھرتے ہیں، ہر ایک سے سونگتے پھرتے ہیں کوئی اچھا بزنس مل جائے، ایک ہے تو دو کاروبار شروع ہو جائیں، دو ہیں تو تین ہو جائیں، ایک شفٹ لگا رہا ہے تو دوسری کے چکر میں، دو لگا رہا ہے تیسری کے چکر میں۔ دنیا کے اندر تو کروڑوں اربوں پتی بھی ہو تو حل میں مزید کوئی اور ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو نیکی بتاؤ، یہ تو ضروری نہیں ہے نا، یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ تو اچھا یہ تو سنت ہے نا بھائی، داڑھی رکھ لیں، آپ مرد ہیں داڑھی رکھیں، داڑھی کا حکم ہے بھائی، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اتنی زیادہ مشہور بات، اتنی زیادہ بات مشہور ہے، حد ہی کون نہیں، کسی کو بھی پوچھ کے دیکھ لیں وہ کہے گا فرض نہیں، داڑھی سنت ہے۔ کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہو سکا آج تک، یہ نہیں پتا کہ بعض سنتیں بھی فرض ہوتی ہیں۔ سنت کا مفہوم یہ ذہن میں بٹھا دیا ہم نے کہ سنت اس کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنا ضروری کوئی نہیں۔ داڑھی سنت ہے، سنت کا مطلب تو صرف یہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں 12، 1 درجن کے قریب حدیثیں ہیں، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی معاف کر دو، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، تو جس چیز کا آپ حکم دے دیں وہ چیز فرض ہی ہوتی ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنے کا، میں نے صرف اشارہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ہر نیکی کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ سنتے پڑھ لو، اور جی سنتے ہیں کون سی فرض ہوتی ہیں، ہر کام کو یہ کہہ کے چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی ایک نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے، سمائلنگ فیس کے ساتھ، چوڑے سینے کے ساتھ خوش ہو کر ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ منہ سجا کے ہی ملتے ہیں، خوشی کے ساتھ کسی کا استقبال ہی نہیں کرتے، کسی کو اچھے طریقے سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی ان نون اجنبی بھی مل جائے نا، مسکرا کے ملا کر۔ اور مجھے تو اکثر لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ذرا مسکرا کے دکھائیں، میں یقین کریں اکثر کہتا ہوں ذرا مسکرا کے تو دکھائیں، تو مسکرایا کریں، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، اسے بھی حقیر نہ جانیں، یہ بھی اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ رستے میں کوئی شیشہ پڑا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، کوئی کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیں، اس کے ساتھ کسی دفتر میں، کسی آفس میں، کسی بندے کے پاس جانا پڑتا ہے، خیر کی، اچھے کام کی سفارش کے لیے چلے جائیں، ثواب ہوگا اللہ پاک کے نزدیک، یہ بہت بڑی نیکی۔ کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں۔ ہم تو کسی کو رستہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ رستہ پوچھ لے تو اکثر لوگ آگے سے بڑے عجیب طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، چینج لینے آ جائے کوئی ہمارے پاس، چینج دینے کو تیار نہیں لوگ۔ اور کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے، جا کے آپ ان کی دکان پہ ان سے کوئی بات پوچھیں یا بات کریں، وہ یقین کریں نظریں نہیں ملاتے، یعنی اس قدر بد اخلاقی کا مظاہرہ۔ حسن اخلاق جو ہے، اچھا اخلاق، یہ بھی نیکی ہے، کسی کی رہنمائی کر دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کے بندے، تمہیں نیکی حاصل ہوگی، تو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی کسی مشکل کو دور کرے گا، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کی مشکلوں تکلیفوں میں سے کئی مشکلات دور کر دیں۔ تو نیکیاں چن چن کے حاصل کیا کر۔ کوئی گھر کے اندر، مسجد میں، ادارے میں، فیکٹری میں، کسی جگہ بھی آپ دیکھتے ہیں پنکھے چل رہے ہیں فالتو، کتنے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ لائٹیں فالتو چل رہی ہیں، یہ پنکھے فالتو چل رہے ہیں، آگے بڑھ کے مجھے بند کر دینا چاہیے، بس اگنور کر کے چلے جاتے ہیں۔ منو کی، سانو کی، مسجد کا خادم بند کر لے گا خود ہی، پتہ نہیں وہ بیچارہ کہاں ہوتا ہے اس وقت۔ بھائی فضول خرچی ہے، ضائع ہو رہا ہے، ضیاع ہو رہا ہے۔ آگے بڑھ کے قدم اٹھائیں تو صحیح ہے کہ قدم پہ اللہ پاک نیکی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے، کیا ملے گا؟ دنیاوی مفاد تو کوئی نہیں نا، آخرت کی کرنسی ملے گی، نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نیکی کرنے کی تڑپ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا معافی کا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ڈر تو نہیں تھا، ہماری طرح آپ کو کوئی رسک تو نہیں تھا جنت جہنم کا۔ جنت تو کنفرم تھی نا، آپ کی جنت کی ٹکٹ کنفرم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی نیکیوں کے لیے تڑپ، لگن کس قدر زیادہ تھی۔ زندگی کے آخری ایام میں جب اٹھا نہیں جا رہا، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، بار بار بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، ایک ہی فکر ہے کہ مسجد میں چلا جاؤں، لوگوں کو نماز پڑھا دوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 راتیں بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اس سے پہلے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں گا، صرف اس میں سے میں اتنا کو مال رکھوں گا جو قرض وغیرہ کی ادائیگی کے لیے رکھنا ضروری ہو، ورنہ میں محمد اسے 3 راتیں نہیں گزرنے دوں گا کہ اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، صفوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔
کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا خیریت تھی؟ فرمایا کہ وہ اصل میں وہ میرے پاس صدقے کا کچھ مال پڑا تھا، وہ مجھے یاد آیا کہ وہ صدقے کا مال پڑا تھا تو وہ میں نے تو اس کو تقسیم کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ میں اپنے گھر گیا تھا، اس صدقے کا مال لے کے اس کو مستحق لوگوں تک پہنچا کے آ رہا ہوں۔ اور ہم کتنی نیکیاں اپنے دل کے اندر سجا کے بس یہ کریں گے کریں گے کریں گے، سوف افعل سوف افعل۔ وہ شیطان کا ایک ہمارے اوپر ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ اچھا کروں گا کروں گا کر لوں گا کر لوں گا، بس اسی چکر میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھی یا جولی میں، کھجوریں کھا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جہاد ہو رہا ہے، مارکا حق و باطل بپا ہے، میدان سجا ہوا ہے، اگر میں وہاں جاؤں میدان جہاد میں اور میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت جنت۔ کھجوریں جو کھا رہے تھے نا اسی جگہ زمین پہ پھینک دی، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، فرمایا کہ اس نے جو کھجوریں ہاتھ میں تھی اسی جگہ پہ چھوڑ دی، پھینک دی، اور میدان جہاد کی طرف رخ کر لی۔ اسی وقت ذرا مشورہ نہیں کیا، دیر نہیں لگائی، سوچا نہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں ثم قاتل، پھر وہ گئے تو انہوں نے جا کے جہاد کیا اور وہ شہید کر دیے گئے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، غریب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں شکایت لے کے، اللہ کے نبی یہ جو امیر صحابہ ہیں آپ کے، ہمارے ساتھی، یہ تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، یہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، جہاد پر بھی جاتے ہیں مال کے بل بوتے پہ، کیونکہ سواریاں چاہیے ہوتی ہیں نا وہاں، سواریاں وسائل، اب ہمارے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ جہاد پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حج عمرے وغیرہ، اس کے لیے بھی وسائل چاہیے، سواریاں چاہیے، ذات راہ چاہیے، یہ حج عمرے بھی کر لیتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر نہیں کہ ان کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے تو یہ دنیا کے مال میں ہم سے آگے کیوں بڑھ گئے، نہ اس کی جیلسی ہے، نہ اس میں کمپٹیشن ہے، نہ اس میں مقابلہ ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادھر آؤ، میں تمہیں ایک بڑے رازدارانہ طریقے سے وظیفہ بتاتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ بھی اتنی دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، یہ 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، تو انشاءاللہ وہ جو کمی ہے نا ان سے نیکیوں میں، وہ کمپلسیشن ہو جائے گی، تلافی ہو جائے گی۔ صحابہ نے بڑی خوشی خوشی جناب نمازوں کے بعد انگلیوں پہ گرنا شروع کر دیا، غریب صحابہ نے، کہ کیا بات ہے جی، برابر ہو گیا کام۔ اب وہ جو امیر صحابہ تھے وہ ہماری طرح کے امیر نہیں تھے، نیکیوں کی تڑپ لگن ویسے ہی تھی جیسے غریبوں کو تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ کچھ لوگ انگلیوں پہ کچھ پڑھتے ہیں، انہوں نے تھوڑی سی جستجو کی تو پتہ چلا کہ یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، لیک ہو گئی نا نیکی کی خبر، پھیل گئی۔ اب وہ غریب صحابہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی وہ تو کام پھر وہاں کا وہیں آ گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر وہ امیر ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور وظیفہ بھی کوئی نہیں چھوڑ رہے، تو پھر اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کمپٹیشن دیکھیں، مقابلہ دیکھیں، نیکی میں ایک دوسرے سے دوڑنے کا جذبہ دیکھیں، آگے بڑھنے کا جذبہ دیکھیں۔ عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد جہاد پہ گیا ہوا ہے، اب جہاد جیسا عظیم عمل، اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں وہاں نیکیوں پہ، میرے گھر میں ہوتا تھا، میرے پاس ہوتا تھا،
تو ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، نماز میں، ذکر اذکار میں، نوافل میں، تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں مقابلہ کرتے تھے ہم دونوں میاں بیوی۔ اب وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے تو میں کیا کروں، میں تو بہت پیچھے رہ جاؤں گی نیکیوں میں اس سے۔ پریشان، بیوی پریشان، اور کہنے لگی دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسی نیکی بتا دیجئے کہ جو جہاد کے برابر ہو، تاکہ وہ عمل میں گھر میں بیٹھ کے کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا خامن جتنی دیر تک میدان جہاد میں رہے، اتنی دیر تک جتنی راتیں آئیں گی اس عرصے میں ہر روز رات کو پوری رات قیام کر لو گی، تہجد پڑھ لو گی پوری رات، اور جتنے دن وہ وہاں رہے گا، جتنے مہینے رہے گا، اتنی دیر ہر روز صبح نفلی روزہ رکھ لو، کر لو گے یہ کام؟ کہنے لگی کہ نہیں اللہ کے نبی، یہ کام بھلا کون کر سکتا، اتنے نفلی روزے مسلسل ہی، اور ساری رات قیام اور صبح سارا روزہ، کیسے ممکن؟ میں تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی لگن تڑپ دیکھیے ذرا جہاد کے لیے، نیکیوں کے لیے۔ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نیکیوں کی محبت، نیکیوں کی کشش، لگن تڑپ بہت زیادہ تھی۔ کسی طرح نیکی آ جائے، کسی طرح نیکی کما لیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ ذو الحجہ کے اندر بطور خاص کوشش کرنی، ویسے تو ہر وقت ہی یہ اپنا موٹو بنا لیں کہ ہم نے نیکیاں زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنی، لیکن عشرہ ذو الحجہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، اس کے اندر بطور خاص کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی نیکی بھی چھوڑنی نہیں، کسی نیکی سے محروم نہیں ہونا۔ فرض نمازوں کا بطور خاص اہتمام کرنا ہے، اور پہلی صف میں تکبیر اللہ کے ساتھ تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، اور مسواک کا اہتمام، تکبیر اللہ کا اہتمام، صدقہ و خیرات روزانہ کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، والدین کی خدمت کریں، مسلمانوں کے کام آئیں، ویلفیئر کے کام کریں۔ کوئی بھی نیکی ہے اس کو حقیر نہیں جاننا، سنتے ہیں، نوافل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہدف مقرر کر لیں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں میں نے کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن پاک مکمل کرنا۔ بول لیں کریں گے یہ نیکیاں؟ ان 10 دنوں کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث سماعت فرما لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں کوئی بھی عمل پورے سال کے کسی بھی دن، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ پاک کو اتنا محبوب ہو، اتنا پیارا ہو، اتنا پسند ہو کہ جتنا اللہ پاک کو کوئی نیک عمل ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر پسند ہوتا۔ تو ان 10 دنوں کے اندر حجاج کرام احرام باندھ کے سفید چادروں میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، توحید کے ترانے گنگناتے ہوئے میدان عرفات کی طرف، مینا کی طرف، بیت اللہ کی طرف، کہیں طواف ہو رہے ہیں، کہیں سعی ہو رہی ہے، کہیں وقوف عرفات ہو رہا ہے، تو یہ سارے کام کریں گے اور اللہ پاک سے نیکیاں سمیٹ رہے ہوں گے، اور اس حج کے ذریعے سے اپنے رب کو منا رہے ہوں گے۔ میدان عرفات میں اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، بڑی نیکیاں کمائیں گے۔ عرفہ کے دن اللہ پاک آسمان دنیا پہ آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے سارے چاہتے کیا ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، تیری رحمت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر فرشتوں گواہ ہو جانا، میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں عرفہ سے زیادہ
کوئی اور اللہ کے ہاں ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو اس قدر بڑی تعداد میں معاف کرتے ہوں جتنا کہ اللہ پاک یوم عرفہ والے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ اب یہ حجاج کرام تو وہاں یہ ساری نیکیاں کر رہے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی، حج عمرے کی اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کو بظاہر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ پاک ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرمائے، اور وہ اسباب مہیا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ پاک نے ان 10 دنوں کا متبادل، وہ حجاج کرام وہاں پہ جو نیکیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا۔ اللہ پاک نے پیچھے رہنے والوں کو ان 10 دنوں کے اندر نیکیاں کرنے کے لیے ایک پیکج دے دیا، جاؤ ان دنوں کے اندر جو نیکی کرو گے وہ میرے ہاں عام دنوں سے زیادہ محبوب اور پیاری ہو۔ ان دنوں کے اندر تکبیرات بلند کریں، صدقہ و خیرات کریں، کوئی بھی نیکی ہے بڑھ چڑھ کے آگے اس کے اندر حصہ لیں، اور اس کے اندر بطور خاص ویسے تو آپ 9 دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں، 10 ذو الحجہ کو تو عید ہوتی ہے اور اس دن ہم قربانی کرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے نا قربانی۔ وہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے دن ہی کر لیں 10 ذو الحجہ کو، بلا وجہ دوسرے تیسرے دن پہ نہ ڈالیں، کیونکہ پہلے دن کریں گے تو وہ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں آئے گی قربانی۔ تو بہرحال اس دن روزہ تو نہیں رکھ سکتے، عید ہے، باقی 9 دن کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ 9 میں سے آپ سارے رکھ لیں یا سوموار جمعرات کا رکھ لیں، لیکن کم از کم ایک روزہ 9 ذو الحجہ کا ضرور رکھنا ہے، عید سے ایک دن پہلے۔ یہ 9 ذو الحجہ کا روزہ جس دن حاجی میدان عرفات میں گڑ گڑاتے ہیں نا، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس دن رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ روزہ سعودی عرب سے پاکستان میں پہنچنے میں 1 دن لگے گا، چاند کے مطابق۔ واٹس ایپ کے ذریعے نہیں معلوم کرنا کہ یوم عرفہ آ گیا کہ نہیں، چاند سے پوچھنا ہے کہ یوم عرفہ آ گیا کہ نہیں، چاند آپ کو 1 دن بعد اطلاع کرے گا، تو یہ دن چاند کے ساتھ پوری زمین پہ گھومتا ہے۔ تو اس لیے یہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں رکھنا بلکہ چاند کے ساتھ رکھنا 9 ذو الحجہ کو۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عشرہ ذو الحجہ میں بطور خاص زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔